جب سے یہ دنیا مارے سے وجود میں آئی ہے تب سے آمد و روانگی کے سلسلے جاری ہے۔ جو زیرو بھی اس فانی دنیا میں آیا ایک دن وہ رخصت ہو گیا اور دو چار دنوں کے بعد اس کا تذکرہ ختم ہو گیا، مگر کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں جو اپنی خدمات اور قربانیوں کی بدولت عوام و خواص کے حلقوں میں مدتوں زندہ رہتی ہیں، اور اگر ان کی تصنیفات یا خطابات محفوظ ہوں تو پھر یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے۔ ایسی ہی شخصیات میں ایک نمایاں ترین ہستی جو ہے خطیب العصر مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی تھی۔ آپ جو ہے سید غلام سرور ابن سید غلام حیدر کے اکلوتے فرزند تھے، جو سید حبیب سلطان کی اولاد میں سے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں قرآن پاک جو ہے نا وہ حفظ کیا اور فارسی نظم اور صرف کے ابتدائی مراحل مولانا عبدالحق صاحب فاضل دیوبند کے ہاں طے کیے، جو حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا بدر عالم کے فیض یافتہ تلمیذ تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے مولانا مختلف دینی مدارس ڈیرہ اسماعیل خان، لاہور، کراچی میں تعلیم کے سلسلے میں جو ہے نا گئے اور وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا دورہ حدیث قاضی شمس الدین صاحب سے گجراوالا میں پڑھا۔ تکمیل و تخصیص کے آخری 2 سال حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری کے ہاں جامعہ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں گزارے۔ تو جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد جو ہے نا کچھ عرصہ آپ کراچی میں بھی رہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھا اور آپ مولانا مفتی محمود صاحب کی جو فکر ہے اس سے وابستہ ہوئی اور ان کی رفاقت میں قدم آگے بڑھائے۔ تو امت مسلمہ کی ایک امتیازی خصوصیت جو ہے وہ دعوت دین کی ذمہ داری ہے، تو مولانا نے اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھا، وطن عزیز پاکستان کے طول و عرض میں دعوت حق لے کر گئے، اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے پاکستان میں جو ہے دینی خدمت کا بیڑا اٹھایا بلکہ بیرون ممالک کے متعدد اسفار بھی کیے اور وہاں بھی اس مقدس فریضہ کو جو ہے نا انہوں نے ادا کیا، اور اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند اور جامعہ اسلامیہ ڈابیل میں بھی ان کے خطاب ہوتے رہے، اور آپ نے تقریباً جو ہے 55 سال، آپ کی خطابت کے 55 سال بنتے ہیں کہ آپ نے 55 سال جو ہے نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے مختلف عنوانات پہ بات کی ہے، لیکن ان میں جو سب سے نمایاں موضوعات ہیں وہ توحید و رسالت ہے، مسئلہ ختم نبوت ہے، اور اس کے علاوہ عظمت اصحاب و اہل بیت رسول ہے، اور خاص طور پر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے مولانا نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تاریخ کے آئینے میں تو آپ سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے خطباء گزرے ہیں، جن میں بالخصوص سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت جو ہے وہ آج بھی مذہبی لوگوں کے ذہنوں میں ان کی باتیں، ان کا انداز گونجتا ہے۔ لیکن اگر ہم عصر قابل ذکر علماء کی بات کی جائے جو کہ مولانا کے ہم عصر تھے، ان میں مولانا ضیاء القاسمی صاحب، مولانا سلمان طارق صاحب، مولانا عبدالحی عابد صاحب، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب، مولانا حبیب الرحمن یزدانی صاحب، سید شبیر حسین حافظ آبادی صاحب، دیگر کئی ایسے جو ہیں خطباء ہیں، لیکن آپ کو ان کی کہیں نہ کہیں کاپی مل جائے گی۔ لیکن مولانا کا کچھ ایسا انداز تھا، جس طرح ان کے بارے میں کہا جاتا کہ ثانی قاسمی، ثانی طارق، ثانی یزدانی، لیکن مولانا کا اتنا خوبصورت اور منفرد انداز تھا کہ آپ کو ان کی کاپی نظر نہیں آئے گی، اور اگر کسی نے کوشش کی بھی ہے تو پھر اس طرح سے حق ادا نہیں کر سکا۔ اگر مولانا کے خطابات کی جو اسلوب تھا مولانا کی خطابت کا، اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مولانا نہایت خوبصورت آواز میں سب سے پہلے تو کیا کرتے تھے، عربی میں خطبہ پڑھتے تھے، اور پھر جو بھی مولانا کا موضوع ہوتا تو اس موضوع کی مناسبت سے جو ہے نا تلاوت فرماتے، اور اس قدر خوبصورت اور شیریں آواز میں پڑھتے تھے کہ طبیعت جو ہے نا ایک عجیب سا اس میں جو ہے نا انبساط اور سرور آ جاتا تھا، اور پہلی ہی دو چار لائنوں میں، دو چار جملوں میں جو ہے نا آپ اپنی آڈینس کو، اپنے سامعین کو ان کی جو ہے نا ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے تھے، اور پھر کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سحر سے باہر نکل سکے۔ تو بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے نا پوری جانفشانی کے ساتھ اور
پورے سوز و گداز کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی تقریر کرتے. اور مولانا کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو ہے نا تاریخ مقام، یعنی جس شہر میں وہ تقریر کر رہے ہیں، جس ضلع میں اور جس صوبے میں وہ تقریر کر رہے ہیں، تو وہ اس کا تذکرہ ضرور کرتے. وہ جو تاریخ ہوتی تھی اس کا تذکرہ ضرور کرتے تاکہ یہ ساری باتیں ریکارڈنگ میں آ جائیں، اور پھر بعد میں اگر کسی کو وہ کیسٹ پہنچے تو اسے معلوم ہو سکے کہ مولانا جو ہے نا نے یہ خطاب کس تاریخ کو، کس شہر میں، کس ضلع میں، کس صوبہ میں کیا تھا. تو یہ مولانا کا ایک خاص انداز تھا. دفعہ پنجاب کے ایک مشہور خطیب جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ایک زمانہ تھا جب ان کا طوطی بولتا تھا، جب بعض معاملات کی وجہ سے جن کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے وہ ایک بڑی جماعت کی رکنیت سے دور ہوئی ہے، تو آپ نے دوران تقریر ایک شعر پڑھ کر اس کی طرف اشارہ کیا کہ چمن میں رہنے والوں سے ہم صحرا نشیں اچھے، چمن میں رہنے والوں سے ہم صحرا نشیں اچھے، بہار آ کر چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی. جو اس واقعہ سے باخبر تھے وہ فوراً شعر کے پس منظر کو سمجھ گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہر بیان میں اس بات پر زور دیتے کہ آج جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں یہ سب جہالت کا نتیجہ ہیں. اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو واضح معلوم ہوگا کہ قرآن کریم نے جہالت کی تاریکیوں کو نور ہدایت کی روشنیوں سے مٹا ڈالا تھا. چنانچہ مختلف معاشرتی برائیوں کا پس منظر اسباب بیان کرنے کے بعد پھر قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اس کا تدارک بیان کرتے. اس ضمن میں سورہ یوسف پر کیا گیا خطاب اگر سن لیا جائے تو اس نقطہ کو سمجھنا مزید آسان ہوگا. اور اسی طرح اصحاب کہف کے واقعہ سے جو مولانا صاحب نے نتائج نکالے ہیں وہ بھی بہت عمدہ فوائد کے حامل ہیں. بہت سے نئے نکات اور معلومات جو ہیں سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے مولانا چونکہ یورپ اور ایشیا کے متعدد آپ نے اسفار کیے تھے، اس لیے وہاں جو ہے نا دوران مشاہدہ بہت سے حالات واقعات آپ کے سامنے آتے رہے، تو وہ بھی آپ جو ہے نا اپنی تقریروں میں بیان کیا کرتے تھے. آپ کی جو خطبات ہیں یا جو مقالات ہیں اس حوالے سے جو اس میں نمایاں چیزیں ہیں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں اگر ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں تو یہ ایک مرتبہ دوران تقریر کہا کہ جو بوجھ اور امانت، یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانے لگوں کہ ایک مرتبہ دوران تقریر کہا کہ جو بوجھ اور امانت زمین و آسمان نہ اٹھا سکے وہ انسان نے اٹھا لیا. اور پھر دوران گفتگو یہ آیت تلاوت کی انہ کان ظلوما جہولا، کہ ایک چرچ کے نمائندہ نے سوال کر دیا مولانا سے کہ یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا، تو یہ تو بڑی عجیب بات کہہ دی گئی ہے، یعنی کہ جو بوجھ زمین اور آسمان اور پہاڑوں سے نہ اٹھایا جا سکا وہ انسان نے اٹھا لیا، اور اس کے باوجود بھی وہ ظالم اور جاہل بن گیا. تو جواب میں مولانا نے کہا کہ ظالم اور جاہل تھا، بن نہیں گیا. ماضی کا صیغہ ہے. انسان کی جہالت اور ظلم کے خاتمہ کے لیے تو کتاب نازل ہوئی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. پھر مزید مثالوں سے توضیح کی کہ مقناطیس کپڑے اور لکڑی کو نہیں پکڑتا، خواہ کعبہ کا غلاف اور چوکھٹ کیوں نہ ہو، پتھر کو نہیں پکڑتا، حجر اسود کیوں نہ ہو، سونے چاندی کو نہیں پکڑتا، لوہے کو ہی پکڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کشش اسی میں ہے. تو قرآن کریم نے آسمان و زمین وغیرہ کو نہیں پکڑا، انسان کو پکڑا کیونکہ کشش اسی میں تھی. تو اس پادری نے اگلا سوال کیا کہ اگر انسان اتنی اچھی مخلوق ہے تو پھر ظلم اور جہل کے جراثیم کیوں پیدا کیے گئے؟ تو جواب دیا کہ سراپا خیر مخلوق پہلے سے موجود تھی. اگر انسان میں شر کی صلاحیت نہ ہوتی تو پھر یہ خیر پر مجبور ہوتا. انسان برائی کرتا نہیں اور فرشتے کر نہیں سکتے، یہی فرق ہے. اس پادری نے پھر ایک اور سوال کیا کہ اگر قرآن کریم انسان سازی کا فرمولہ ہے تو پھر ہر انسان قیمتی کیوں نہیں ہوتا؟ تو شاہ صاحب نے جواب دیا کہ بارش برستی ہے مگر ہر زمین سے پھول و کھیتیاں نہیں اگتی، کہیں کانٹے جھاڑیاں، کہیں مفید پوٹیاں اور پودے. تو یہ استعداد کی بات ہے. قرآن کی تاثیر اور مسیحائی میں کوئی شک نہیں ہے مگر ظرف کی بات ہے. اس کے علاوہ جو علماء اکرام فصاحت و بلاغت اور مرقع و مسجع گفتگو میں آپ کے خطاب کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں آپ کو ایک ان کی جو تقریر ہے اس کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک آیت کی تلاوت کی کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم باطل کی چیرہ دستیوں سے نہ گھبراؤ، نہ خوف کھاؤ کہ تم ہی سر بلند ہو اگر تم صاحب ایمان ہو. پھر فرمایا یہی وہ بنیادی روح جو کامیابی کی کلید اور سربلندی کی نوید ہے کہ ایمان و یقین کے معیار پر پورا اترو، پھر دیکھو کہ تمہاری تدبیر اللہ کی تقدیر کا پر تو بن جائے گی.
تم اللہ سے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ خود تقدیر تمہارے اشارہ آبرو کی منتظر ہو۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ شان کہ گم اس میں ہیں آفاق۔ ہاں وہ مرد مومن جو پیکر خاکی ہو مگر اس کی پرواز آفاقی ہو، وہ گفتار و کردار میں اللہ کی برہان ہو، قاری نظر آئے مگر حقیقت میں قرآن ہو، وہ حلقہ یاراں میں بریشم کی طرح نرم اور رزم و حق و باطل میں مچلتا ہوا طوفان ہو، وہ ہمسائے جبریل امین ہو، اس کی ٹھوکروں میں سمرقند و بخارا کی زمین ہو، وہ بے زر ہو مگر بالغ نظر آئے، وہ کار آشیاں بندی سے دور مگر احساس و خوئے وفا سے مخمور ہو، سوز صدیق ہو، جلالت فاروق، حیائے عثمان و قوت و حیدر کا بحر عمیق لگتا ہو، تدبر و معاویہ ہو، فقر ہو زر کا وارث نظر آئے، وہ موت سے نہیں موت اس سے ڈرے، زمانہ اس کو نہیں وہ زمانے کو مسخر کرے۔ ہاں ہاں وہ مرد مومن جو خودی کے زور سے دنیا پر چھائے، مقام رنگ و بو کا راز پائے، برنگے بحر ساحل آشنا ہو مگر کفے ساحل سے دامن کھینچتا چلا جائے، اس کی جلوتوں میں مصطفیٰ ہی مہکے، اس کی خلوتوں سے کبریائی ٹپکے، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو، وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں، وہ طوفان سکندری اس کی ٹھوکر میں ہو، کلندری اس کے جوہر میں ہو، علم اس کا زیور ہو، حلم اس کی چادر ہو، وفا اس کی ادا ہو، رضا اس کی جزا ہو، صداقت اس کا محمل ہو، شہادت اس کی منزل ہو، دانش اس کی بستی ہو، عشق اس کی مستی ہو، باہوش ایسا کہ شام و سحر کو سمجھے، پرجوش ایسا کہ شمس و قمر کو لپکے، وہ حکمت کا لقمان ہو، بصیرت کا بلال و سلیمان ہو، وہ صاحب جذبے دروں ہو، شریک زمرے لا یحزنوں ہو، قلب حزین رکھتا ہو، سوز یقین رکھتا ہو، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ رکھتا ہو، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپا میں، جو بات کلندر کی بارگاہ میں ہو، اس کی رعنائی فقر پہ روح الامی جھومے، اس کی حرارت ذکر لوح و قلم کو چومے، وہ کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لے مگر کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کرے، وہ خلوتوں میں بھی ہو صف بصف بھی، سر بسجدہ بھی، سر بکف بھی، نگاہ بلند سخن دل نواز، جہاں پر سوز رکھتا ہو، وہ قادر کا بندہ، وہ قادر کا بندہ مگر تقدیر کا نمائندہ ہو، یہی ہے وہ مرد مومن جسے اللہ نے انتم الاعلون کی بشارت سنائی ہے۔ تو سامعین محترم، آپ کی اور کتابوں میں تجار غیر سے تجار حبیب تک، نوائے درویش، اسلام اور انسانیت وغیرہ شامل ہیں۔ ابھی چند روز قبل بذریعہ فیس بک علم ہوا کہ شاہ صاحب کے صاحبزادے مولانا سید فیصل ندیم صاحب اپنے والد محترم کے آڈیو ویڈیو بیانات، کتب وغیرہ گوشے ندیم کے نام سے یوٹیوب، فیس بک اور ویب سائٹ پر اپلوڈ کر رہے ہیں، جو کہ شاہ صاحب کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ محمد شیب کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔